السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوامي فضله وامتنانه. حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا. لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركا ولم يلد فيكون مورثا هالكا. لم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان. جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود. سر الله في كل موجود. نقطة دائرة الوجود. صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ. ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. صلوات. عزیزان محترم، آپ کے حسن سماعت کا معترف ہوں، توجہات کا انہماک کا آپ کے میں تہہ دل سے معترف ہوں. ظاہر ہے محدود وسائل کی وجہ سے کچھ انتظامی دشواریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود جس انداز سے آپ کی
توجہات ہم کو حاصل رہیں وہ ہمارے لیے صد سرمایہ حیات ہے۔ عنوان پر کما ہوا حقہ گفتگو نہیں ہو سکی، اور اب گفتگو کے اس مرحلے پر کہ جہاں ہمارے پاس فقط 2 گھنٹے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ نتائج کو حاصل کر سکیں۔ الحمدللہ گزشتہ 8 تقریروں میں ہم نے عنوان کے تمام تر پہلو آپ کی خدمت میں پیش کر دیے، اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نتائج کے حصول میں زیادہ دشواری نہیں ہوگی۔ میں نے اپنی عادت کے برعکس اب تک ہدایت اور نصاب ہدایت کے لغوی معنی کو آپ کے سامنے پیش نہیں کیا۔ آج اس عنوان پر نویں صحبت سے مخاطبت کا شرف حاصل کرتے ہوئے عرض کروں، ہدایت کا مفہوم ہے راستہ دکھانا، نصاب ہدایت کا مفہوم ہے راستے پر چلنا۔ ہدایت راستہ دکھانا پروردگار کا کام ہے، راستے پر چلنا بندوں کا کام ہے۔ گویا ہدایت اور نصاب ہدایت کے سفر میں ایک کام پروردگار کا ہے اور ایک کام بندوں کا ہے۔ جو پروردگار کی طرف سے آئے وہ ہدایت ہے، جو بندوں کی طرف سے پروردگار کے پاس جائے وہ نصاب ہدایت ہے۔ کوئی صاحب باہر جا کے اس گفتگو کو روک دیں، ایک ہی گفتگو ہو سکتی ہے۔ محمد وآل محمد صلوات ہدایت جو پروردگار کی طرف سے بندوں کے لیے آئے، نصاب ہدایت جو بندے پروردگار عالم کے پاس بھیجے۔ اب اس بات کو جو سمجھ لیجئے، جو کچھ اللہ کی طرف سے آئے بندے قبول کریں وہ ہے اصول ہدایت، جو بندے اللہ کے پاس بھیجے اس لیے کہ اللہ قبول کرے وہ ہے فروع ہدایت۔ اصول اور فروع کی اس سے بہتر تعریف نہیں ہو سکتی۔ جو کچھ پروردگار بھیجے وہ ہے اصول، جو بندے بھیجیں وہ ہے فروع۔ بھائی وہ قرآن بھیجے بندے قبول کریں یہ ہے اصول، بندے نماز پڑھ کے اس کے پاس بھیجیں یہ ہے فروع، وہ قبول کرے۔ وہ رسول بھیجے وہ اصول، آپ روزے رکھ کر اس کے پاس بھیج دیں یہ ہے فروع۔ جو کچھ خالق کی طرف سے آئے بندے قبول کریں اصول، جو خالق کی خدمت میں بندے بھیجیں وہ ہے فروع۔ بس یہی وجہ ہے کہ سب کو اس نے اپنے اپنے گھروں میں بھیجا، لیکن کسی کو اپنے گھر میں بھیج دیا کہ دنیا یہ جان لے کہ اصول کیا ہے اور فروع کیا ہے۔ اللہ بھیجے تو ہدایت اور نصاب ہدایت کا آغاز اللہ کی طرف سے، بندے بھیجیں اپنے اعمال، اس کا فیصلہ ہوگا قیامت کے روز۔ تو اصول دین کتنے ہیں عزیزو؟ اصول دین 2 ہیں۔ لیکن میں آپ کے اذان کو متوجہ کر رہا ہوں تو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اصول دین فقط 2۔ جب نتیجہ نکالیں گے تو وہ وضاحت سامنے آئے گی۔ ایک توحید
اور ایک قیامت. یہی وجہ ہے عزیزان محترم، جب اس نے ذکر کیا ایمان لانے والوں کا، یہودیوں کا، سابیوں کا، نصرانیوں کا، تو وہاں اعمال حسنہ کی فہرست نہیں دی. آپ کے ذہنوں میں ہماری تیسری گفتگو ہے، کیا کہا؟ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر. یہی دو چیزیں ہیں، توحید اور قیامت. اب تم سوچو گے اس کا کیا مطلب ہے؟ من آمن باللہ ہے، یا قرآن مجید میں حکم و آمنوا باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. تو عزیزو یاد رکھنا، وہ اصول نہیں ہے، وہ نصاب ہدایت ہے. تم سوچو گے کہ توحید کی بات کر رہا ہوں میں نے، عدل کی بات کیوں نہیں کی؟ اللہ کو تم نے اس کی صفات کے ساتھ ہی تو مانا ہے نا. اللہ رازق ہے تو کیا اصول دین میں تم رازق بھی کہو گے؟ نہیں، اللہ کو جب مانا تو اس کی تمام تر صفات کے ساتھ مانا. فرق یہ ہے کہ اس کی صفات کو عین ذات، زائد بر ذات نہیں ہے. تھوڑی سی توجہ کر لیجیے گا. کیا مطلب ہے؟ اللہ عالم ہے، ہم بھی پڑھ لکھ کر عالم ہو جاتے ہیں. فرق کیا ہے؟ ہم جاہل تھے، علم حاصل کیا، عالم ہو گئے. کسی حادثے سے دوچار ہوئے، دماغ پہ چوٹ لگی، سب کچھ بھول گئے. گویا علم اور چیز ہے، ہم اور چیز ہیں. علم آ گیا، عالم بن گئے، علم چلا گیا، پھر سے جاہل ہو گئے. پروردگار عالم تو ہے لیکن ایسا عالم نہیں ہے. اس کی ذات خود عین علم ہے، وہ خود عین نور ہے، وہ خود عین صدق ہے. اس اصول کے ساتھ جب تم نے اصول توحید کو جگہ دی تو ایک بات اور سن لو. اصول وہ ہوتے ہیں جو بے بدل ہوتے ہیں، فروع ہوتے ہیں جن کا بدل ہوتا ہے، جن کا وزن ہوتا ہے، جن کی استطاعت ہوتی ہے. بھائی نماز کھڑے ہو کر پڑھو، کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھو، اشارے سے پڑھو. سفر کر رہے ہو، یہی 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ہو جائے گی. روزہ رکھو، بیمار ہو گئے روزہ قصر ہو جائے گا. استطاعت وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. حج ہر ایک پر فرض نہیں ہے، وہ جس کو اللہ نے استطاعت دے دی ہے. فروعات میں یہ بدل ہے، فروعات میں یہ چھوٹ ہے، فروعات میں یہ قصر ہے. لیکن اللہ کو سفر میں مانو، حضر میں چھوڑ دو نہیں. عزیزان محترم، بس جو چیز قصر ہو جائے، جو چیز بدل جائے، جو چیز موقت ہو جائے وہ ہے فروع. جو کبھی موقت نہ ہو وہ ہے اصول، وہ ہے اصول. یہ نہیں کہ مسلمان سفر کر رہا ہو، تقویٰ اس پر قصر ہو جائے گا، سچائی اس پر قصر ہو جائے گی. وہ چیزیں جو کسی بھی حالت میں قصر نہیں ہوتی عزیزو، وہ ہے اصول. اور پہلا اصول ہم نے کیا طے کیا؟ توحید. یہ توحید ہی تھی جس کی خاطر اللہ کا خلیل نار نمرود میں گیا. یہ توحید ہی تھی جس کے لیے زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیر دیا گیا. یہ توحید ہی تھی جس کے لیے حضرت یحییٰ کا خون کیا گیا. یہ توحید ہی تھی جس کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس پتھر کھائے. یہ توحید ہی تھی جس کے لیے موسیٰ کو فرعون کا مقابلہ کرنا پڑا. اور ایک بات جان لو، فرعون میں اعمال کے لحاظ سے کوئی کمی نہ تھی. فرعون کی تاریخ میں کوئی عمل طبی اس کے ساتھ نہیں لکھا کہ یہ برائی تھی اس میں، نہیں، اس میں اعمال کے لحاظ سے کمی نہ تھی. بس بری بات تھی تو یہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں. کیا غلطی تھی؟ جو نہیں تھا وہ بن بیٹھا. یہی اصول ہدایت ہے، جو نہ ہو اور بن بیٹھے. فرعون کی ڈیفینیشن یہ ہے، جو نہ ہو وہ بن جائے. تو عزیزو، جو خدا نہ ہو وہ اگر خدا بن جائے تو فرعون، جو رسول نہ ہو رسول بن جائے فرعون، اور جو رسول کی مسند پر بیٹھنے کے لائق نہ ہو اور بیٹھ جائے
قربانی دی اس کے لیے، توحید کے لیے۔ سرکار ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک طائف کی گلیوں میں خون سے بھر گئے۔ کس کی خاطر؟ توحید کی خاطر۔ کیوں؟ توحید میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ ارشاد ہوا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ نہیں بخشے گا گناہ اس امر کا کہ اس کی ذات میں کسی کو شریک کیا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ جو کچھ چاہے وہ بخش دے گا، لیکن شرک کو نہیں بخشے گا، شرک کو نہیں بخشے گا۔ ارشاد ہوا سورہ زمر ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اللہ نے وحی کی تیری طرف اور تجھ سے پہلے انبیاء پر۔ کیا وحی کی؟ وحی یہ تھی لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تم نے شرک کیا۔ توحید کتنی اہم ہے۔ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكُمْ، اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے تمام اعمال کو ہم حبط کر لیں گے، ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، تمام نیکیوں پر پانی پھر جائے گا۔ اور کرنا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكُمْ، حبط کر لیں گے، ضبط نہیں۔ حبط اور ضبط میں فرق ہے۔ حبط اور ضبط میں فرق ہے۔ ضبط یہ ہے کہ ایک آدمی نے نماز پڑھی، اس کے بعد ایک اور گناہ کیا، تو اس گناہ کی وجہ سے نماز کا ثواب چلا جائے تو یہ ضبط ہوگا۔ لیکن پروردگار عادل ہے، اس نے نماز پڑھی، نماز کا ثواب ملے گا، دوسرا گناہ کیا اس کا گناہ ملے گا۔ یہ نہیں کہ اس گناہ کی وجہ سے ثواب نماز جاتا رہے۔ اس لیے ایک بات آپ سے عرض کر دوں، میں نے اکثر احباب کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ چونکہ میں نماز نہیں پڑھ پاتا، بہرحال میں اس امر کو سمجھنے سے قاصر ہوں اور میں کبھی اس امر کی تبلیغ نہیں کیا کرتا، اس لیے کہ میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں کہ محب اہل بیت ہو اور نماز نہ پڑھتا ہو۔ لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے اگر نماز نہ پڑھ سکے اور یہ کہے میں اب روزہ بھی اس لیے نہیں رکھتا ہوں کیونکہ نماز نہیں پڑھ پاتا، یاد رکھنا نماز نہ پڑھنے کا گناہ، روزہ رکھنے کا ثواب پروردگار عادل ہے، ملے گا۔ روزہ رکھ لیا، نماز نہ پڑھی، روزے کا ثواب ملے گا، نماز نہ پڑھنے کا گناہ ملے گا۔ نماز اور روزہ ان دونوں میں سے کوئی سی عبادت بھی ضبط نہیں ہوگی۔ حبط یہ ہے کسی شرط کے بغیر عبادت کی۔ مثلا حکم دیا نماز پڑھو، ریاکاری کی نیت نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، تو کسی نے دکھاوے سے نماز پڑھی تو کیا کیا؟ اس نے شرط نماز کو گرا دیا۔ ایسی نماز اب ضبط نہیں ہوگی، حبط ہو جائے گی۔ جہاں شرط گر گئی وہاں پر عبادت حبط ہو گئی۔ اب لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر شرک کیا تو تمہارے تمام اعمال حبط ہو جائیں گے۔ تو ایک بات جان لینا، جس عمل سے ساری نیکیوں پر پانی پھر جائے، جس نیکی سے ساری نیکیوں پر پانی پھر جائے وہ توحید جیسی اہم ہے، وہ توحید جیسی اہم ہے۔ تو اگر کسی آیت میں حکم یہ آ جائے کہ اعمال حبط ہو جائیں گے تو سمجھ لینا توحید جیسی اہم بات ہے۔ اب سورہ حجرات دوسری آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، دیکھیے آپ کی 5 والی بات بھی مجھے یاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے صاحبان ایمان، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرنا۔ پہلی آیت میں اعمال کہاں ضائع ہو رہے تھے؟ شرک کرنے پر۔ اب کیا کہا جا رہا ہے؟ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرنا۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکار کر باتیں کرتے ہو، ایسی باتیں بھی رسول سے نہ کرنا۔ کیوں؟
تو آپس میں باتیں کرتے ہو، تم سب ایک جیسے ہو، وہ تمہارے جیسا نہیں ہے، تم اس جیسے نہیں ہو. انتحبط اعمالکم، اگر کرو گے انتحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے تمام اعمال خبت ہو جائیں گے، تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ساری نیکیوں پر پانی پھر جائے گا اگر آواز محمد سے بلند ہو جائے. جب آواز بلند ہونے پر سارے اعمال پر پانی پھر جائے، اگر کوئی پیغمبر کی بات ہی کو کاٹ کر رکھ دے. بات یہاں تک پہنچی تو اب کہتا ہوں، جس پیغمبر کی آواز سے اونچی ہو جانے پر، آواز سے آواز کے اونچا ہو جانے پر سارے اعمال حق ہو جاتے ہوں، اگر وہ رسول کلمہ پڑھنے والوں سے کوئی سوال کر لے اور کہہ دے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، تو پوچھنا یہ ہے عزیزان محترم، اس کا یہ قربا کی مودت کا سوال اصول دین ہے یا فروع دین ہے؟ پر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. نعرہ حیدری. یہ اصول دین ہے یا فروع دین ہے؟ ہم نے کہا فروع وہ جن کا بدل ہو. بھائی نماز نہیں پڑھ سکے زندگی بھر، دوسرے نے نمازیں پڑھ دی، ثواب پہنچ گیا. روزے نہ رکھ سکے، اجارے سے روزے رکھوا دیے. حج نہ کر سکے، حج بدل کرا دیا. لیکن اگر کوئی دنیا سے قربا کی محبت کیے بغیر چلا گیا، اب اصول و فروع کے فرق کو پھر سمجھیے. میں نے ماہ رمضان میں کہا تھا بھائی ایک آدمی مر گیا، نمازیں نہیں پڑھی، تو کیا کیا؟ کسی کو پیسے دیے، اس کے مرنے کے بعد نمازیں پڑھوا دی. روزے نہیں رکھے، پیسے دیے، اس کو شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں اجارہ، اجرت دی، روزے رکھوا دیے. حج نہیں کر سکا یا ضعیف ہے، حج کی صحبت کو برداشت نہیں کر سکتا، حج بدل کرا دیا. ٹھیک، ثواب اس کے اکاؤنٹ میں پہنچ گیا. کیا کسی اور نے، ملا کسی اور کو، ہے نا. تمام مکاتیب فکر اسلامی کا اتفاق ہے کہ ایک مسلمان عمل کرے، دوسرے مسلمان کو ثواب مل جائے. تو ایک بات پوچھنی ہے، جب ایک مسلمان کے عمل کا ثواب دوسرے مسلمان کو مل سکتا ہے تو کسی کی ضرورت کا ثواب اس کے چاہنے والوں کو کیوں نہیں مل سکتا؟ نعرہ حیدری. پر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. مل گیا ثواب. لیکن ایک آدمی اللہ پر ایمان رکھے، ایمان لائے بغیر مر گیا. اب $بلین بھی خرچ کرو، کیا اس کی بخشش کرا سکتے ہو؟ بس یہی فرق ہے اصول و فروع کا. کہیں تو پیسے دے کے تم نے ثواب پہنچا دیا، لیکن جس پر یقین کیے بغیر مر گیا وہ یقین نہیں دلا سکتے. اسی طرح فرمایا کچھ اور اجر رسالت نہیں چاہیے مگر قربا کی مودت. تو اگر مودت کیے بغیر مر گیا، کس بات کی سزا؟ کس بات کی سزا؟ گفتگو کہاں ہو رہی تھی؟ انتابت اعمالکم، اگر تم نے رسول کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کیا. بات واضح. اب صاحبان عقل یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ کیا بات ہوئی؟ تو ہماری عقل کیا کرے؟ ہم نے اسی لیے آغاز گفتگو پر عقل پر 4 صحبتوں کو مخصوص کیا. لیکن پھر بھی اور وضاحت اس کی کر دیتا ہوں کہ جب ہمارے پاس عقل ہے تو ہم کسی بھی قول کو، کسی بھی ارشاد رسول کو عقل کی روشنی میں کیوں نہ دیکھیں. یہ ہے مسئلہ آج کا. اس سرکار دو عالم نے فرمایا، حدیث یہ ہے، آسانی سے ایک انسان یہ کہتا ہے حدیث سننے کے بعد، ارشاد سننے کے بعد، بھئی ہے تو میری سمجھ میں نہیں آتا. کہ حدیث رسول تمہاری سمجھ پر منحصر ہے. دیکھو یہ ہماری معاشرتی زندگی کی مثالیں ہیں جہاں یہ کہا جاتا ہے آیت میں یہ ہے لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہی آیت.
اس لیے میں اس پر عمل نہیں کرتا. تو ایک بات مان لو, قرآن نے کہا ہے کہ ہم بات کرتے ہیں صاحبان عقل سے, ہم بات کرتے ہیں صاحبان عقل سے. اگر قرآن کا حکم سمجھ میں نہیں آتا, قرآن پہ اعتراض نہ کرو, اپنی عقل کا محاسبہ کرو. دیکھو عزیزو, تین باتیں ہیں. عقل تین قسم کے امور کرتی ہے. ایک امور ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں عقلی امور, دوسری ضد عقلائی امور, تیسرے ما فوق العقل امور. اس کو آسان کر دیتا ہوں. عقلی امور جو عقل کی سمجھ میں آ جائیں. آگ ہے تو گرمی ہے, پانی ہے ٹھنڈک ہے, یہ کیا ہے؟ عقل میں آنے والی بات, عقل کے مطابق بات. دوسری کیا بات ہوتی ہے؟ ضد عقلائی. پھر دیکھنا, ضد عقل نہیں کہا میں نے, ضد عقلائی وہ امور جو عقلاً محال ہیں. تیسرا ما فوق العقل, جو عقل کی سمجھ میں نہ آئے لیکن عقل اس کا انکار بھی نہ کر سکے. روز قیامت عقل میں نہیں آتا, انکار کرو. فرشتے عقل میں نہیں آتے, انکار کرو, ایمان جائے. میں نے آپ سے عرض کیا, اسی طرح روح انسان کی, عقل انسان کی, فکر انسان کی, فرشتے, معاد, روز قیامت, یہ سب ما فوق العقل ہے. ہمارے پاس دو چیزیں رہ گئی, عقلی امور اور ضد عقلائی جو عقلاً محال ہیں. عقلاً محال یہ ہے کہ بچہ پیدا نہیں ہو سکتا جب تک ماں باپ دونوں موجود نہ ہوں. عقل یہ کہتی ہے کہ جب تک جنسی جرثومہ نہیں ہے پیدائش ہو نہیں سکتی. یہ کیا ہے؟ عقلاً محال. تو جب تم نصاب ہدایت کو تلاش کرو اور تم کو اگر کوئی ایسا مقام مل جائے جہاں محال عقل باتیں ظہور میں آنے لگے, تو نصاب ہدایت وہیں سے لینا کہ کہیں عصا پھینکا جا رہا ہے اور عصا اژدہا بن رہا ہے, کہیں پتھر کو حکم دیا جا رہا ہے, پتھر سے اونٹنی بچے کے ساتھ پیدا ہو رہی ہے, کہیں چھری بیٹے کے گلے پر رکھی جا رہی ہے اور وہاں پر دمبا ذبح ہو رہا ہے, کہیں شیر قالین کو حکم دیا جا رہا ہے اور مجسم شیر بن رہا ہے. تو سمجھ لو کہ وہاں پر عقل انسانی ختم ہو جاتی ہے اور وہاں پر وہ منزل آتی ہے کہ جہاں حواس ناکام ہو جائیں. جہاں حواس ناکام ہو جائیں, انشاءاللہ گفتگو کے اس مرحلے کو بہت واضح کر دوں گا. جہاں تم دیکھو کہ تمام مرحلے, منزلیں جو کسی پیدائش میں ہو سکتی ہیں. کتنی منزلیں ہوتی ہیں پیدائش میں؟ ایک پیریڈ, ایک وقت, ایک ٹائم, ایک عرصہ, ایک ڈیوریشن چاہیے. لیکن میرا امام اشارہ کرتا ہے دیوار پر لگی ہوئی تصویر کی طرف, اے شیر مجسم ہو جائے, جادوگر کو نگل لے. دنیا نے دیکھا, وقت نہیں لگا, کسی منزل سے نہیں گزرا. دیکھنا میں امر سے کس طرح متصل ہوتا ہوں. اس سے پہلے کیا کہا؟ خالق پروردگار, الا لہ الخلق والامر, خلق بھی اس کے لیے, امر بھی اس کے لیے. یہ نہیں کہا الخلق والامر لہ, کہ الا لہ الخلق والامر. دیکھو عربی زبان جاننے والے جملے کو سمجھ سکتے ہیں. یہ نہیں کہا جا رہا کہ الخلق والامر لہ, خلق اور امر اس کے لیے, نہیں کہا الا لہ الخلق والامر. معنی بدل گئے. معنی کیا ہے؟ خلق اور امر صرف اس کے لیے, صرف اس کے لیے. گویا کسی اور کو حق نہیں ہے, نہ خلق کا نہ امر کا. اگر یہاں تک پہنچا سکا ہوں تو اب آپ کے سامنے آیات پڑھتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے, قرآن نے اس کو کوٹ کیا, انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. عیسیٰ مٹی سے پرندے کی صورت بناتے تھے. اس کے بعد فانفخ فیہ, اور اس میں روح پھونکتے تھے. مگر میں کہہ دوں کہ فلاں صاحب خالق ہیں تو آپ اعتراض کر دیں, فتویٰ لگا دیں, لیکن قرآن نے وہی لفظ خلق عیسیٰ کے لیے استعمال کیا ہے.
اور محمد والے محمد بلندر صلوات پر محمد والے محمد صلوات اور محمد والے محمد صلوات انی اخلق لکم من الطین، میں خلق کرتا ہوں مٹی سے پرندے کی صورت. فانفخ فیہ، یاد کرو وہ آیت کو جب ہم نے تیسری تقریر میں پڑھا تھا. حضرت آدم کے لیے کیا فرمایا تھا؟ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، میں جب اس میں روح پھونک دوں. کیا الفاظ تھے؟ وَنَفَخْتُ، میں روح پھونک دوں. یہاں کیا الفاظ ہیں؟ فَأَنفُخُ فِيهِ، میں اس میں روح پھونک دوں. جو لفظ قدرت نے اپنے لیے استعمال کیا وہی لفظ عیسیٰ کے لیے استعمال کیا. فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی اذن سے پرندہ بن جاتا ہے. لیکن پھر بھی عزیزو، خلق کی بات کی تو اس نے خود کو خالق کہہ دیا، امر کی بات کی تو اس نے خود کو عامر نہیں کہا. اللہ کے 99 ناموں میں کہیں تم کو اس میں عامر نہیں ملے گا. یہ کیوں نہیں مل رہا عامر؟ پروردگار امر تو فقط تیرے لیے ہے. خالق تو مل گیا، عامر نہیں ملتا کا. اس لیے خلق کا ظہور ہمیشہ میری ذات سے ہوگا، امر کا ظہور ہمیشہ صاحبان امر کے ہاتھ سے ہوگا. کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ اگر تم میری توحید کو سمجھ جاتے تو تم یہ بھی جانتے کہ امر کا ظہور انہی کے ہاتھوں سے کیوں ہوتا ہے. بس عزیزو، اس لیے اس نے آواز دی میری وحدانیت کا اقرار کرنا، اور میری وحدانیت کا اقرار ان لفظوں کے ساتھ کرنا. اب تم سب نماز میں پڑھتے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کون اللہ؟ کیا ترجمہ ہے هو اللہ احد کا؟ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. بس اسی بات کو آج کی گفتگو میں سمجھانا ہے. قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. یاد رکھنا، ایک ہمیشہ وہ ہوتا ہے. اور جو لوگ بھی یہ علم رکھتے ہیں میتھمیٹکس کا، وہ جانتے ہیں کہ ایک ہمیشہ آدھے اور آدھے کے مجموعے سے بنتا ہے. تو 0.5 کو ایڈ کر دو تو کیا نتیجہ ہوگا؟ ایک. اور 2 کو ڈیوائڈ کر دو 1 سے تو کیا ملے گا؟ 1. گویا ایک کی تعریف یہ ہے علم ریاضی میں، جو 2 آدھوں سے مل کر بنے وہ ایک، اور جو 2 میں کو تقسیم کرنے سے بنے وہ ایک. تو کیا خالق ایسا ہے کہ 2 کو تقسیم کرو تو ایک خالق ملے؟ 2 آدھوں کو جمع کرو تو ایک خالق بنے؟ خاکم بدان. اب سمجھ لینا، اسی لیے عربی میں ایک کو کہتے ہیں واحد. پروردگار نے خود کو واحد نہیں کہا. قل هو اللہ احد، وہ واحد نہیں ہے، وہ احد ہے. احد اور واحد میں فرق یہ ہے، واحد ایک کو کہتے ہیں جو 2 آدھوں کے ملنے سے بنتا ہے. احد ایسے منفرد کو کہتے ہیں جو واحد کو تخلیق کر دیتا ہے، جو ایک کو بنا دیتا ہے. قل هو اللہ احد، اللہ کون؟ ایک کا خلق کرنے والا. اور خدا کی قسم، اس نے جس ایک کو خلق کیا، میرا جملہ لایا نا، اس نے جس ایک کو خلق کیا پھر ایسا کوئی دوسرا نہیں بنا. ایسا معلوم ہوتا تھا نقش رقم کرنے کے بعد مصور نے قلم توڑ دیا ہے. ایسا ایک بنایا اس نے. احد کون؟ جو واحد کو تخلیق کرے، جو واحد کی تخلیق کرے. اب کیا ہوا؟ ہے تو دونوں ایک نا، واحد بھی اور احد بھی. فرق کیا ہے؟ ایک ہے خالق
اور ایک ہے مخلوق. اب کام دونوں ایک ہی جیسے کر رہے ہیں, لیکن فرق کیا ہے؟ بھائی عیسیٰ نے بھی روح پھونکی, اللہ نے آدم میں روح پھونکی. فرق یہ ہے فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ, عیسیٰ اللہ کے اذن سے پھونک رہے تھے. اب پھر آئیے, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ, اس احد نے ایک کو خلق کیا, اور یہ جو ایک بنا یہ ایک ایسا ہے. ایک کی ہم نے کیا تعریف کی تھی؟ دو کو جوڑ دو تو ایک بن جائے, ایک کو الگ الگ کر دو تو دو بن جائے. اب پوری احادیث دیکھ کر مجھ کو بتانا کسی حدیث میں سرکار دو عالم نے واحد کا لفظ استعمال کیا یا نہیں. اور حدیث میں پڑھ دیتا ہوں, فرمایا اولو ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. لیکن بات اتنی تھی, وہ بھی ایک تھا, یہ بننے والا بھی ایک. اگر دونوں ایک ہوتے تو الوہیت اللہ کی خطرے میں پڑ جاتی. لہذا اللہ نے اپنی توحید کی حفاظت کے لیے اس ایک نور کے دو ٹکڑے کر دیے. اب وہ لفظ بھی سن لو, حضور فرماتے انا وعلی من نور واحد, میں اور علی ایک نور سے ہیں. ہے کوئی حدیث لفظ واحد کے ساتھ جہاں واحد و احد دونوں الگ الگ ہو جائیں؟ انا وعلی من نور واحد. تو عزیزو, ان کا بشر بن جانا توحید کی حفاظت ہے, ان کی شان میں کمی نہیں ہے. اب عزیزو ایک حدیث اور حضور نے فرمائی اولو ما خلق اللہ العقل, اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا. پہلی حدیث میں کیا فرمایا؟ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. اب فرمایا اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا. تیسری حدیث اولو ما خلق اللہ القلم, اللہ نے سب سے پہلے قلم کو خلق کیا. دیکھو عزیزو, میرا نور خلق ہوا سب سے پہلے, عقل خلق ہوئی سب سے پہلے, قلم خلق ہوا سب سے پہلے. سب سے پہلے تو کوئی ایک ہی خلق ہوا ہے نا. تو اب تعریف کرو گے عقل کی کیا؟ بھائی جو نور محمد ہے وہی عقل کل ہے, جو نور محمد ہے وہی قلم ہے جس سے تصویریں بنتی ہیں, جس سے نقش رقم ہوتے ہیں. آپ جو بزرگ ہیں واقف ہوں گے, قلم اس وقت تک لکھتا نہیں جب تک کہ قلم میں شگاف دے کر. لیران محترم, اب اجتناب کروں اس ٹیکنیکل لفظ سے, جب تم خط میں ایک سرکنڈے سے ایک ٹکڑے سے قلم بناتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ جس چیز سے لکھتے ہو اس میں خط دیتے ہو, ایک شگاف دیتے ہو, اور قلم اس وقت تک لکھتا نہیں جب تک وہ شگاف ہو کے قلم کی نب کو دو حصوں میں نہ بانٹ دے. تو دیکھو کائنات کی کوئی صورت نقش نہیں ہوئی جب تک کہ محمد اور علی کا وجود نہیں ہو گیا. محمد بلندر صلوات. باتیں آپ تک پہنچی, اور اب آپ سے عرض کروں, قلم میں جب خط دیا اور آپ لکھنے لگے, نقش رقم ہوا, اگر انک میں قلم ڈبوتے ہوئے نکالتے ہوئے کوئی تنکا درمیان میں آ جائے, کوئی پانس, کوئی خلیش, کوئی تنکا اگر قلم کے شگاف میں آ جائے تو کس کا بگڑے گا؟ عزیزو قلم کا تو کچھ نہیں بگڑے گا, تمہاری تحریر بگڑ جائے گی. بس یاد رکھنا عزیزان محترم, اس بات کو جان لینا کہ جب اس قلم کے ان دونوں حصوں کو باندھنا اور لکھنا چاہنا, دونوں کو بلا فصل رکھنا. بلا فصل رکھو گے تو تحریر ہوتی رہے گی. عزیزان محترم, اس لیے اس نے پوری کائنات کو ان امور سے, ان الفاظ سے جن میں سے چند کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا.
اولو ما خلق اللہ القلم. اس کے بعد تم نے یہ سمجھا اور یہ چاہا. اب یہ پورا فلسفہ ہے اور نہایت ادق بحث ہے، لیکن چونکہ ہمارے پاس فقط آج اور کل کی گفتگو ہے، اس لیے چاہتا ہوں اس بات کو عرض کر دوں. پہلے تو توحید کو ماننے ہی میں دو نظریات تھے. ایک کو لوگوں نے کہا یزداں اور ایک کو کہا اہرمن. ایک نور کا خدا، ایک ظلمت کا خدا. رزق دے وہ ایک خدا، سزا دے وہ دوسرا خدا. خدا کے وجود کے منکر نہیں تھے، منکر تھے اسی احادیت کے. بات آگے بڑھی یہاں تک کہ سیاروں میں خدا نظر آنے لگے. مریخ، زحل. اب آپ کو کیا بتاؤں، یہ خشک بحث ہے، میں اس تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. کہا کہ مریخ آسمان کا سپاہی ہے، زحل جو ہے وہ جلاد ہے. اس صورت سے کر کے لوگوں نے ستاروں اور سیاروں سے کچھ شکلیں بنائی اور کہا کہ اس ستارے میں کچھ اشخاص رہتے ہیں، اس ستارے میں کچھ زندہ لوگ ہیں، جو زندہ لوگ ہیں وہ ہم کو دیتے ہیں، ہم دعائیں مانگیں گے یہ پوری ہو جائیں گی. لہذا لوگ تصویریں بنا بنا کے ہاتھ جوڑ کے ان کے سامنے کھڑے ہونے لگے کہ مل جائے کہ اس میں زندہ لوگ ہیں. ایک بات طے ہوئی کہ اگر کہیں مانگو اور مل جائے، اگر مانگو اور مل جائے تو وہاں پر زندہ لوگ ہیں. اگر مانگو اور مل جائے تو زندہ لوگ ہیں، اور زندہ ہیں تو وہ سنتے بھی ہیں، اور جو سنتا ہے وہ دیکھتا بھی ہے. تو اب اگر کائنات میں کچھ دروازے نظر آئیں اور وہاں پر کچھ لوگ منتیں لے کر کھڑے ہوئے نظر آئیں، ان کی منتیں پوری ہو رہی ہوں، سمجھ لینا وہاں زندگی بھی ہے، وہاں سماعت بھی ہے. قرآن نے آواز دی کہ تم نے یہ 12 شکلیں بنائی، 12 بروج بنائے، اور بروج بنانے کے بعد تم نے ان کے مختلف نام دیے. کسی کو تم نے کیپریکارن کہا، کسی کو تم نے پائسس کہا، کسی کو تم نے لیو کہا، کسی کو تم نے ورگو کہا. قرآن نے آواز دی وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، ہم نے آسمان میں بروج بنائے. وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے ان کو دیکھنے والوں کے لیے زینت قرار دیا. جب آسمان کہا، آسمان کا کیا مطلب؟ اب آسمان پر بھی خرق و التیام تھا، حد نظر تھا، آسمان کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا گیا. لیکن جب آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اثار کے دروازے پر آؤ گے تو وہ یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ جس کو تم سما کہتے ہو اس کا مطلب ہے بلندی، اور ساری بلندیاں مخلوط ہے ہمارے جد امجد محمد مصطفیٰ کے ساتھ. اور جب یہاں تک بات پہنچی ہے تو پھر ایک بات اور کہہ دیتا ہوں کہ ساری بلندیاں مخصوص ہیں محمد مصطفیٰ کے ساتھ. اور محمد مصطفیٰ کیا ہیں؟ لولاک لما خلقت الافلاک، حدیث قدسی. اگر حبیب تیرا پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو ان آسمانوں کو خلق نہ کرتے. اور کبھی تم نے سوچا کہ آسمان کے بروج 12 حصوں میں کیوں تقسیم ہوئے؟ تو حضور فرماتے ہیں خدا کی قسم کائنات ختم نہیں ہوگی جب تک کہ میرے 12 جانشین نہ آ جائیں. یہ ہے نصاب ہدایت، یہ ہے احادیت کی بحث، یہ ہے یہاں پر بندگی اور ربوبیت آپ کی سمجھ میں آئے گی کہ جہاں ایک باپ بیٹے کو گنتی سکھا رہا ہے اور کہتا ہے کہو قل واحد، بیٹے نے کہا واحد. باپ نے کہا کہو اثنین، کہو 2، بیٹا خاموش. بیٹے کہتے نہیں اثنین. کہا بابا جس موحد کا بیٹا، پڑھے لکھے آواز میں سن رہے، جس موحد کا بیٹا جس زبان سے ایک کا اقرار کر چکا، اس کی زبان سے لفظ 2 کیسے ادا ہو؟ آپ پہچانے، سمجھے یہ کون باپ ہے، یہ کون سا بیٹا ہے. میں اپنے مدعا تک پہنچ گیا. باپ اور بیٹا، کون ہے باپ کون ہے بیٹا؟ باپ وہ ہے جس نے علوم کے دریا بہا دیے، جو یہ کہہ رہا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو جو کچھ پوچھنا ہے قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں. اور بیٹا کون ہے؟
بیٹا وہ ہے جس کو دعا مانگ کے لیا ہے، جس کو دعا مانگ کے لیا ہے، جس کو آرزو سے لیا ہے۔ اب نام لیتا ہوں، باپ کا نام ہے علی، بیٹے کا نام ہے عباس۔ آج محرم کی 8ویں تاریخ ہے، ہم نصاب ہدایت سے متصل ہو رہے ہیں۔ عباس تاریخ میں نہیں ملتا کہ علی نے کسی بھی انداز میں حسن اور حسین کو اس طرح تعلیم کی ہو جس طرح عباس کو تعلیم کی، اور میں سمجھتا ہوں شاید علی یہی بتا رہے تھے کہ دیکھو اور جان لو، عباس میرا بیٹا ہے، حسن و حسین رسول کے بیٹے ہیں۔ ان کے پاس وہ علم ہے کہ کسی کو سکھانے کی ضرورت نہیں، اور عباس کو تو میں اس لیے تیار کر رہا ہوں جس طرح میں رسول کے کام آیا، میرا بیٹا رسول کے بیٹے کے کام آئے۔ یہ ہے عباس کی شخصیت اور مختصر تعارف جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے حضرت عقیل بن ابی طالب سے یہ گزارش کی تھی کہ عقیل، ہم چاہتے ہیں ہمارا رشتہ عرب کے کسی ایسے خاندان میں طے ہو جائے کہ اس کے بطن سے جو بیٹا پیدا ہو وہ میری شجاعت کا وارث ہو۔ اور عقیل نے خاندان منتخب کیا تھا، حضرت عقیل بن ابی طالب۔ میرا دل یہ کہتا ہے جس وقت عقیل بن ابی طالب نے علی ابن ابی طالب کے لیے ایسے رشتے کا انتخاب کیا جس سے عباس جیسا بیٹا علی کو ملا، اسی وقت عقیل نے ایک دعا کی ہوگی کہ پروردگار علی کے اس بیٹے کا صدقہ مجھ کو ایک ایسا بیٹا عطا کر دے جو حسین کی نصرت میں کام آئے۔ اللہ نے عقیل کو بھی ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام تھا مسلم بن عقیل۔ یہ وہ بہادر تھے، خدا کی قسم اگر تمام شیر کربلا میں جمع ہو جاتے یہ جنگ دوپہر کی جنگ نہ ہوتی۔ مسلم تنہا کوفے کے فاتح ٹھہرے، عباس کو آخری وقت تک لڑنے کی اجازت نہیں ملی۔ لیکن ایک بات کہتا ہوں، دونوں شخصیتیں ایسی ہیں کہ ہر مجلس جو برپا ہوتی ہے، ہر مجلس میں ایک نشانی مسلم کی اور ایک نشانی عباس کی موجود ہوتی ہے۔ ہر مجلس کے بعد تم کھڑے ہو کر انگلی کے اشارے سے کہتے ہو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، یہ نشانی ہے مسلم بن عقیل کی۔ اور ہر مجلس میں عباس کا علم ہوتا ہے، یہ نشانی ہے سقائے سکینہ کی۔ عباس جو حسین کی خدمت کے لیے وقف تھے، بچپن کا زمانہ تھا، حسین نے پانی طلب کیا، کمبر پانی لانے کے لیے اٹھے، عباس چھوٹے سے تھے، آواز دی ٹھہر جاؤ، آقا کے لیے پانی میں لاؤں گا۔ عباس نے پانی کا جام بھرا، پانی کا کٹورا سر پہ رکھ کے جب عباس چل رہے تھے، چھوٹا بچہ تو پانی گر رہا تھا، علی دیکھ رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ کسی نے دیکھ کے پوچھا مولا آپ گریا کیوں فرماتے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ آج میرا عباس حسین کے لیے پانی لا رہا ہے، ایک روز یہی عباس میرا عباس حسین کے بچوں کے لیے پانی لائے گا۔ عباس کربلا میں تھے، ایک ایک لمحے پر، ایک ایک مرحلے پر کہ حسین کوئی خط لکھیں تو کاتب عباس، حسین کچھ طے کریں تو منتظم عباس، حسین عباس خیمے میں آئیں تو سکینہ کی امیدوں کا مرکز بن جائیں، زینب کے خیمے میں آئیں زینب کی چادر کے محافظ، سب کو ڈھارس تھی عباس کی ذات سے۔ حسین ابن علی کا شعر کہتے ہیں عباس آج جو آنکھیں اطمینان سے سو رہی ہیں تیرے مرنے کے بعد نہ سو سکے گی۔ یہ ہے عباس۔ عباس علمدار لشکر حسینی ہے، خدمت میں آئے، آقا مجھ کو اجازت دیجیے۔
ایک مرتبہ عباس کی طرف دیکھا. عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. اس کی آقا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ اجازت نہیں ملتی عباس کو. مرتبہ خیمے میں آئے, بھتیجی پہ نظر پڑی, سکینہ بی بی. سکینہ نے چچا کی آواز سنی, عباس کی طرف چلی اور آگے کہتی ہے امو بہت پیاسی ہوں. سکینہ اپنا مشکیزہ لے آ. سکینہ مشکیزہ لے آئی, سکینہ کو گود میں لیا اور فرمانے لگے سکینہ اپنے بابا سے سفارش کر دے, میں تیرے لیے پانی لے کر آؤں گا. سکینہ کو گود میں لیا. ایک مرتبہ عباس خدمت حسین میں آئے. حسین نے بڑی حسرت و یاس سے کبھی عباس کی طرف دیکھا, کبھی سکینہ کی طرف دیکھا. کہنے لگے سکینہ چچا کی سفارش لے کر آئی ہے, تیرا چچا محبوب نہیں آئے گا. اجازت ملی, جنگ کرنے کی نہیں, پانی لانے کی اجازت ملی. عباس نے عالم لیا, گھوڑے پہ سوار ہوئے. ایک ہاتھ میں بھائی کا عالم, ایک ہاتھ میں بھتیجی کی مشق. ایک مرتبہ فرات کا رخ کیا. فوج نے پہرا چھوڑ دیا, فرات خالی ہو گیا اور شیر خدا کے شیر نے گھوڑے کو دریا میں ڈال دیا. اس پہ وفادار پانی پی لے. گھوڑے نے ایک مرتبہ پانی کی طرف منہ بڑھایا اور اس کے بعد منہ کھینچ لیا. کربلا میں انسان حیوان بن گیا تھا, حیوان انسان بن گیا تھا. ایک مرتبہ گھوڑے نے پانی سے منہ ہٹا لیا. مطلب یہ تھا جب حسین کا گھوڑا پیتا ہے تو عباس کا گھوڑا کیسے پانی پیے. ایک مرتبہ چلو میں پانی لیا, منہ کے قریب لائے, پھر پانی کو پھینک دیا. کوئی عباس یہ بتا رہے تھے خواہش پہ ٹوٹ کے گرنا نہیں آتا, پیاسا ہوں مگر ساحل دریا میں کھڑا ہوں. بس 2 جملے سننا. مشق کو پانی سے بھرا, عباس مشق لے کے چلے. ایک مرتبہ بھاگا وہ لشکر واپس آیا. عمر سعد نے آواز دی خبردار, حسین کے خیموں تک پانی نہ پہنچنے پائے. چاروں طرف سے حملے ہونے لگے. تلوار کا وار ہوا, کمر بنو ہاشم کا دانا بازو قطع ہوا. عباس آگے بڑھے, ایک اور وار ہوا, بایاں بازو قطع ہو گیا. بازو کر چکے تھے لیکن کیونکہ مشق میں پانی تھا عباس بڑھتے جا رہے تھے یہاں تک کہ اور ملا کر تیر آیا اور تیر آگے مشق میں لگا. مشق کا پانی کیا بہا, عباس کا دل بھی لہو ہو کے بڑھ گیا. گھوڑے کے رخ کو مار دیا. جب خیمے میں جا کے ہوا پانی نہ لے جا سکا, کسی چکی نے گھس مارا. عباس سے گھوڑے پہ سامنا نہ گیا. حسین دیکھ رہے تھے, خیمے کے دروازے تھے. عالم کبھی ہلتا ہے وہ نظر آتا ہے, اب جو عالم جھکا وہ نظر نہیں آیا. بس حسین نے کمر پکڑ لی اور یہ کہتے ہوئے چلے عالم کا سرنداری وکلتی رضی عباس. میری کمر ٹوٹ گئی عباس, تیرے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی. ایک مرتبہ عباس کی لاش پر پہنچے اور عباس کے سر کو زانوں پہ رکھ لیا. عباس نے سر کو کھینچ لیا, پھر رکھا, پھر کھینچ لیا, پھر رکھا, پھر کھینچ لیا. تو حسین کہنے لگے عباس کیا بھائی سے ناراض ہو؟ تو عباس کہتے ہیں آقا یہ بات نہیں ہے, لیکن مولا وفا کا تقاضا نہیں ہے. میرا دم نکلے تو آپ گردانو ہو اور آپ گھوڑے سے گرے تو جلدی رہے. کربلا محلہ میں ایک ذاکر تھے, مصائب حضرت عباس پڑھے, اپنے گھر چلا گیا. ذاکر سو جاتا ہے, خواب میں دیکھتا ہے قمر بنو ہاشم تشریف لائے ہیں اور آ کے فرماتے ہیں ذاکر تو میری مصیبت کو کیوں بیان نہیں کرتا؟ ذاکر کہتا ہے آقا میں نے تو آپ کی مصیبت کو بیان کیا کر رہی ہے. ذاکر تو میری مصیبت نہیں پڑتا, تو نے کبھی میری مصیبت نہیں پڑی تو کیوں نہیں پڑتا؟ ذاکر کہتا ہے آقا میں تو ہمیشہ ایسا کیا رہا ہوں کیا نہیں تو نے نہیں پڑھا. کبھی تو نے سوچا جب کوئی گرتا ہے تو بازو کا سہارا ہوتا ہے, میرے بازو کا سہارا بدل گیا. یا حسین, یا حسین, یا حسین.
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین